سیریسلی دیکھیں فیول پرائسز بڑھنی ہیں, دیٹس انیویٹیبل. چلے اس طرح پوچھ لو, جو آپ کا ریمیننگ ہے ابھی شاید 26-27 روپے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول میں بڑھنا ہے, اس وقت 37 روپے نقصان کر رہا ہے حکومت پاکستان. ایز آف دا 31 مئی ہر لیٹر آف پیٹرول پہ 37 روپے نقصان کر رہے ہیں پیٹرول پہ, اور 54 روپے نقصان کر رہے ہیں, 53 روپے نقصان کر رہے ہیں ڈیزل پہ. یہ نیکسٹ جو ہوگا یہ بھی آپ قسطوں میں کریں گے کہ ایک ہی جھٹکے میں آپ ختم کریں گے؟ پتہ لگے ہمیں 2 قسطوں میں کریں گے. چلیں یہ اتنا پتہ 2 قسطوں میں کریں گے, کیونکہ حفیظ پاشا صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا, اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ اسی طرح باقی ریمیننگ کرتے ہیں تو اس کا تقریباً 6% امپیکٹ پڑے گا اوور آل مہنگائی کے اوپر. تو اگر 13.8% چل رہے ہیں ہم, تو یہ سیدھا جمپ کر جائے گا تقریباً 20% پہ چلا جا سکتا ہے, اور یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے عرصے میں کرتے ہیں. یہ حفیظ پاشا صاحب سے زیادہ جید اکانومسٹ, سمجھدار اکانومسٹ بہت کم ہوں گے پاکستان میں اس بات پہ ان کا بڑا معتقد ہوں. لیکن جو ہمارے ماڈل ہیں اس میں یہ انفلیشن نہیں آ رہا ہے. جو اسٹیٹ بینک کے ماڈل ہم نے رن کیے ہیں اس پہ یہ انفلیشن نہیں آ رہا ہے, اس سے بہت کم آ رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ انفلیشن کوئی 20% پہ جائے گا. بٹ نن دا لیس اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت مہنگی ہوگی, ڈیزل کی قیمت مہنگی ہوگی تو مہنگائی آئے گی. سوال یہ ہے کہ کیا اگر مہنگی نہیں کرتے اور روپیہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے خاطر خواہ, IMF سے پروگرام نہیں ہوتا اور روپیہ خدا نخواستہ کوئی میل ڈاؤن کی طرف جاتا ہے, تو کیا وہ مہنگائی زیادہ ہوگی یا یہ مہنگائی زیادہ ہوگی؟ سو آئی ہیو ٹو بیلنس دس اینڈ آئی تھنک کہ اٹس بیٹر. دنیا بھر میں اس وقت ہندوستان, بنگلہ دیش, تمام ممالک میں سب لوگ یہ پاس آن کر رہے ہیں کاسٹ, تو ہمیں بھی کرنا شاید ناگزیر. آپ نے بھی کہا کہ پاکستان کو چاہیے 36 سے 37 بلین ڈالرز کی ضرورت پڑے گی. آپ کا ایک بیان میں پڑھ رہا تھا نیکسٹ ایئر. کہاں سے آئے گا, کس طرح آئے گا؟ لیکن سر 21 بلین ڈالرز تو ہمیں واپس کرنے ٹھیک ہے عوام دوسرے ممالک کے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے. جب آپ کی IMF سے ڈیل ہو جاتی ہے تو اس میں بہت سارے پیسے جو ہوتے ہیں وہ ورلڈ بینک کے کھل جاتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کھل جاتے ہیں, ایشین انفراسٹرکچر بینک کے کھل جاتے ہیں. ابھی 15 منٹ پہلے میں جب دفتر سے نکل رہا تھا تو ہم نے بھی ایک لیٹر سائن کیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 1.5 بلین ڈالرز کا ایک اور لون ایکسیپٹ کر لیا ہے, اپروو کر لیا ہے. ورلڈ بینک کے 9.8 بلین ڈالرز ہمارے پائپ لائن میں رکھے ہوئے ہیں. تو وہ اگر IMF سے ایک مرتبہ راستہ کھل جاتا ہے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ملٹی لیٹرلز ول ایکچولی give you more funding than you have to give them back. سمپل ذرا ایڈ کر لیتے ہیں 9.5 اگر آپ کو ورلڈ بینک سے آ جاتا ہے وہ پائپ لائن, اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے اس سال میں آئیں گے. ٹھیک ہے, میں اس طرح کہتا ہوں آپ کے 21 بلین کے اندر آپ کو 3 قسم کے لونز واپس کرنے ہوں گے. کچھ ملٹی لیٹرلز لون واپس کرنے ہوتے ہیں, کچھ بائی لیٹرلز واپس کرنے ہوتے ہیں, اور کچھ کمرشل لونز واپس کرنے ہوتے ہیں. ملٹی لیٹرل لونز جو ہوں گے جتنے آپ کو دینے ہوں گے اس سے زیادہ آپ کو اور اندر آئیں گے. سو یو آر اوکے دیئر. ٹھیک ہے, والیوم کتنا ہے ملٹی لیٹرل لونز کا؟ اس میں سے 21 بلین سے کتنا والیوم؟ اب تقریباً آدھا سمجھ لیجئے کہ ملٹی لیٹرل لون ہوگا. تھوڑا مطلب 9 بلین نکال لیں تو 9 بلین ہم ذرا ڈویبل مارجن ہے. ٹھیک ہے, وہ 9 میں ہم تھوڑے سے زیادہ لے لیں گے. ٹھیک ہے, ہم وہاں سے 13-14 لے لیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ کا آتا ہے بائی لیٹرلز, چائنا, Saudi Arabia and UAE. Deposits of Saudi Arabia of 3 billion, UAE of 3 billion, and China کی کچھ deposits ہیں, safe deposits ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بھی we expect کہ ری رول ہو جائیں گے جیسے آج چائنا نے بھی کر دیا. ٹھیک ہے, اور یہ نہ صرف کہ چائنا نے ری رول کر دیا, 3 بلین سعودی عربیہ کا, 2.4 چائنا کا, 5 بلین UAE کا بھی 1 بلین ہے. آئی تھنک 1 بلین سے تھوڑا سا زیادہ ہے, 6-7 بلین یہ نکل گیا. اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لاسٹ ٹائم 2019 میں جب یہ لون دیا تھا چائنا نے 2.15 بلین ین کا, تو وہ شنگھائی انٹر بینک ایکسچینج ریٹ +2.5% پہ دیا تھا. اس بار +1.5% پہ دیا ہے. تو تھوڑا سا سستا کروا کے شہباز شریف نے لیا ہے, جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لون بڑھ چکے ہیں. تو یہ شہباز صاحب نے بات کی تھی ان کے وزیر اعظم سے, تو یہ کم کروایا ہے. تو یہ لون ہم ری رول کر لیں گے. So then there is the issue of some commercial loan. But پاکستان بہت کم بورو کرتا ہے کمرشل مارکیٹ سے یا یورو بانڈ سے and all that stuff. تو وہ کوئی اتنا significant وہ نہیں ہے. So we think that because of multilaterals سے ہم زیادہ پیسے لے لیں گے, so we should be able to cover everything perfectly easily as long as ہمارا IMF کا دروازہ بند نہ ہو. تو آپ اس میں اتنا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس نہیں دیکھتے؟ نہیں, مطلب اگر IMF سے کوئی آپ کا وہ ہو جاتا ہے, دیکھیں یہ تو لون واپس کرنے ہیں, اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے, اب اس سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ
16 بلین تک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, 14 ہو چکا ہے, 1 بلین اگر سال 2 مہینے میں ہو جائے گا 16 ہو جائے گا, شاید 16 سے زیادہ ہو جائے. میری کوشش ہے کہ اگلے سال میں 9-10 پہ اس کو, ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اگلے سال 9-10 پہ رکھ لیں. اگر ہم اس کو اگلے سال 9-10 بلین پہ رکھ لیتے ہیں تو دین ایوری تھنگ از فائن. اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جی, اس سال بہت بڑھ گیا ہے. اس سال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو اس کو کیا کریں گے؟ پچھلے سال سے تقریباً 100% ہی بڑھ گیا ہے زیادہ. جی, ہمارا ایکسپورٹ اس سال جو ہے وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 76-77 بلین ہوگا, اور ایکسپورٹ جو ہے وہ 31 بلین ہوگا, اور جو ایکسپورٹ جو ہے 77 بلین ہوگا. 40 پلس کا ہی نہیں, 45-46 کا. تو اس کو کیا کریں گے؟ سر دیکھیں, ایک سال میں اس کو اتنا زیادہ کمپریس بھی نہیں کر سکتے. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے سال ہم $5 بلین پلس وہ ایکسپورٹ میں بڑھائیں. میری کوشش ہوگی کہ میں امپورٹ کو یہاں سے 5 بلین کا کمپریس کروں. میں نے 77 ہیں اگر, تو اس کو ہم 72 تک لے کے آئیں. بٹ دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ آسک, بیکاز آئی ڈونٹ ریلی وانٹ ٹو اسٹال دا اکانومی ایدر. سو اٹس اے بیلنسنگ ایکٹ. But as long as the current account deficit is within, if my remittance remain healthy and the current account deficit is about $10 billion, then I'm fine. تو پھر میں زیادہ اس میں پھر حجت نہیں کریں گے, ورنہ پھر ہم کچھ بھی کر کے امپورٹ کو سلو کریں گے. کوئی آؤٹ آف باکس سولوشنز آپ لوگ کر رہے ہیں ریونیو جنریشن وغیرہ کے لیے؟ بس ٹیکس وغیرہ پہ تو برا حال ہے آپ کا. 7.2 ملین رجسٹرڈ ہیں, 2.5 فائلرز ہیں, 25 لاکھ کے قریب, 22 کروڑ کا ملک ہے, اس پہ ہم کوئی چیز نہیں دیکھ رہے. اس پہ دیکھیں مالک صاحب, میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا چنک آف ٹیکس پیئر بیٹھا ہوا ہے کہیں پہ جو ٹیکس نہیں دے رہا, جس سے آپ بہت زیادہ ٹیکس لے سکتے ہیں. ہر آدمی نے اپنا پروٹیکشن لیا ہوتا ہے. کسی نے ایگریکلچر ٹیکس کی وہ ہوئی بھی ہوتی ہے, کسی کے پاس ریمیٹنسز آئی ہوئی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں خالی مرد حضرات اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں, ان کی بیگمات جو ہوتی ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ. تو ہمیں جو اپنی سوچ تھوڑی سی بدلنی ہوگی. ہم بہت زیادہ ٹیکس کرتے ہیں متوسط طبقے کو اور غریب طبقے کو. ہم جو عمرہ ہوتے ہیں آپ کے جیسے, ان کے اوپر کم ٹیکس لگا, ہمارے جیسے. تو مطلب پراپرٹی کے اوپر ہمارے یہاں بہت کم ٹیکس کا. پچھلی گورنمنٹ نے کام کیا تھا, انہوں نے نادرا کی یہ کے تھرو اور سارا لوگوں کو دیکھا کس نے کتنا ٹریول کیا ہے, کس نے کیسا کتنے پیسے خرچے ہیں, یہ وہ. 1,02,000 کے قریب آدمی نکالے جن کی انہوں نے ویلیو نکالی کہ $1,100,000 سے زیادہ ان کی ورتھ ہے. جی جی. ان تمام لوگوں نے مجموعی طور پر 12 ارب ٹیکس دیا. فی بندہ نکلتا ہے 11 لاکھ سال کا, جن کی نیٹ ویلیو لاکھ ڈالر پلس کے اوپر ہے, اور اس سال کا صرف 11 لاکھ میں تو ایک وہ برکنز کا بیگ بھی نہیں آتا جس طرح وہ آج کل خواتین لے کے کون خاتون آج کل کون خاتون گھوم رہی ہے جس کی تصویر آ رہی ہے, وہ لوئی وٹون کے بیگز بھی نہیں آتے. برکن کا بیگ, جو فرا بی بی کا بھی بیگ تھا وہ بھی سنا کوئی 1 کروڑ سے 65 لاکھ کا تھا. یہ جو 102 لوگ تھے, یہ جو 102 لوگ تھے, کیا آپ لوگ ان پہ کوئی کام نہیں کریں؟ آپ دیکھیں, میں آپ کو اسلام آباد کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک صاحب ہیں $1,00,000 سال کا ٹیکس دیتے ہیں, $1.5 لاکھ. 30 سال سے یہ دے رہے ہیں, اس سال زیادہ دیا ورنہ